بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں باسط احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ریئلٹی پہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے ہماری یوتھ کس سمت میں جا رہی ہے اور یہ اتنی بے راہ روی کا شکار کیوں ہے۔ آئیے پروفیسر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ سر جی فرمائیے گا، یہ ہمارے نوجوان کس سمت میں جا رہے ہیں اور یہ بے راہ روی کا شکار کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باسط یہ ہم نے ریسنٹلی ایک ٹی وی پروگرام میں بھی اس پہ بات کی، اس موضوع کے اوپر کہ کیا ہمارے نوجوان صحیح سمت میں جا رہے ہیں اور یہ بے راہ روی کا شکار کیوں نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، آپ بھی نوجوان ہیں ماشاءاللہ اور اس پروسیس سے گزرے ہوں گے، ان حالات سے گزرے ہوں گے کہ جب آپ میٹرک انٹر کر کے اپنی زندگی میں قدم رکھ رہے ہوں گے بیچلرز لائف میں، تو آپ کو کتنا آئیڈیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے لائف میں آگے، یا کسی نے آپ کو بٹھا کے یا کریئر کاؤنسلنگ کی آپ کی، یا آپ کسی کے پاس گئے کہ بھائی مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے کیا آگے لائف میں کریئر چوز کرنا چاہیے، یا میری زندگی کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے کس رخ پہ بنایا ہے، میری وجود کا حقیقت کیا ہے۔ افسوس تو یہ ہے باسط کہ اس قسم کے اگر میں 4 سوال کسی نوجوان کے سامنے کر دوں تو وہ ویسے ہی اس کو مذاق سمجھنے لگے گا اور وہ ہنسے گا اور وہ بولے گا پروفیسر صاحب آپ کس قسم کے سوالات کریں، اتنا کون سوچتا ہے۔ یہ کامن جواب ہوتا ہے کہ ہم جب اپنی یوتھ کے ایج میں تھے، 17-18 سال، 20 سال کی عمر میں، 22 سال کی عمر میں، تو ہم بھی اسی طرح مذاق میں اڑا دیتے تھے چیزوں کو، لیکن اللہ کے کرم سے ایک بات شعور میں تھی کہ زندگی کی حقیقتیں کسی نہ کسی رخ پہ جاننی ہے۔ تو آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس لیے بے راہ روی کا شکار ہے کہ پہلے تو ان کے پاس کوئی ڈائریکشن ہے نہیں خود کے پاس، دوسرا ان کو کوئی ڈائریکشن دکھانے والے نہیں ہیں، تیسری ستم ظریفی یہ کہ جو ان کی لاجک ہے، ان کا اپنی رائے ہے، ان کا اوپینین ہے، وہ انتہائی کہہ لیجیے پختہ ہو چکا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ اور وہ اوپینین کیا ہے جو کامن پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ سارے نوجوانوں کا ایک ہی اوپینین ہے کہ بھائی پیسہ کمانا ہے۔ اگر وہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو جتنے نوجوانوں سے میں ملا ہوں جب میں کریئر کاؤنسلنگ سیشن کیا کرتا تھا یونیورسٹیز میں، تو سب کا ایک ہی کامن موٹیو ہوتا تھا کہ ہم یہ ڈگری حاصل کریں اور ہمیں اچھی نوکری مل جائے، اور اچھی نوکری ملنے کے بعد ہم زیادہ پیسے کمانے لگیں، اور ہم زیادہ پیسے کمائیں گے تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ دیکھیں، پہلے ہمارے نوجوانوں کو یہ تعین کرنا ضروری ہے، پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ پیسہ کیوں کمانا چاہتے ہیں، کہ پیسہ کمانا کامیابی ہے۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ پیسہ کمانے سے زندگی سکون اور کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ان کی نظر میں کامیابی کی تعریف کیا ہے، وہ کامیاب انسان کس کو کہتے ہیں۔ تو کیا یہ مال و دولت، یہ بے جان چیزیں، یہ مردار چیزیں کما لینے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے، ان کی پوزیشن حاصل کر لینے سے، یا وہ انسان کامیاب ہے جس نے زندگی میں اپنے وجود کو پہچانا، اپنے مقصد حیات کو پہچانا اور اس مقصد حیات کو لے کر زندگی جیا اور اس پہ مطمئن رہا اور شکر گزار رہا۔ اس سارے پروسیس کے اندر ذریعہ معاش بھی ضروری ہے۔ دنیا میں انسان کو رہنا ہے تو پیسہ کمانا یا اتنا پیسہ جو اس کی ضرورت ہے زندگی پوری کر سکے، یہ بھی بالکل ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کی نظر میں صرف پیسہ کمانا ہی مقصد ہے زندگی، یا نام کمانا، یا فیم حاصل کرنا۔ تو دیکھیں، یہ اتنی بڑی دنیا ہے، آپ کی ایک لائف ہے اس کے اندر، اس زندگی میں آپ کی صحت بھی ہے، یعنی کہ آپ کے جسمانی صحت بھی ہے، آپ کی روحانی صحت بھی ہے، آپ کا شعور بھی ہے، آپ کے معاملات بھی ہیں، آپ کے تعلقات بھی ہیں، یعنی کہ ریلیشن شپ، سوشل ریلیشن شپس ہیں، اس میں فیملی کے ساتھ، ازدواجی تعلقات، اولاد کے ساتھ، دوست احباب، پڑوسی، دنیاوی معاملات، عالمی انسانیت کے معاملات، یہ سارے کچھ لے کر آپ کی زندگی میں ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس جسم کو غذا بھی دینی ہے اور ضرورت زندگی بھی اس کی پوری کرنی ہے، حاجات بھی پوری کرنی ہے، جس سے آپ جو پیسے سے حاصل کرتے ہیں بظاہر آج کی دنیا میں۔ تو اس سارے پروسیس میں، یہ سارے پروسیسز کو لے کے چلنا، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ دین اور دنیا ساتھ لے کے چلو۔ ان سارے معاملات کو لے کے چلنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا مقصد حیات ڈھونڈنا ہے، اور مقصد حیات دین یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ تمہیں میں دنیا میں بھیج رہا ہوں، تم واپس مجھ سے تعلق قائم کرو، یعنی واپس جنت میں آ جاؤ، اچھے اعمال کرو، اور کہہ لیجیے وہ انسان بن جاؤ جیسے تم دنیا میں آنے سے پہلے تھے، روح کی شکل میں تھے، جنت میں تھے، دنیا میں بھیجے گئے، واپس جنت میں آ جاؤ، یعنی کہ تعلق قائم کر لو اللہ سے۔
تزکیہ نفس کر لو، جیسے قرآن کی اگر ہم زبان میں بات کریں. اب سوال یہ ہے کہ اس سارے پروسیسز کے اندر انسان کو مقصد حیات پا لینا ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے اور معاشی معاملات کو بھی لے کے چلنا ہے. لیکن ہمیں جو نظر آتا ہے ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کے، انہوں نے مقصد زندگی اس پیسے کو بنا لیا. جیسے میں نے کہا، یہ پیسہ کمانا اور معاشی ضرورتیں پورا کرنا یہ ضرورت ہے زندگی ہے، یہ ضرورت ہے. جب تک آپ اس دنیا میں اس جسم میں ہوں، 60 70 80 100 سال آپ کی زندگی ہے. اس جسم کو کھانا بھی چاہیے، اس جسم کو آرام بھی چاہیے، اس جسم کو نیند بھی چاہیے، اس جسم کو جو ہے ازدواجی تعلقات بھی چاہیے، اس جسم کو جو ہے ایموشنل سکون بھی چاہیے. اس کا انتظام بھی سسٹم نے کیا ہوا ہے. لیکن یہ ضرورت ہے زندگی جب تک آپ اس دنیا میں ہو. جیسے ہی انسان اس دنیا سے فارغ ہوا، مرا، تو رشتے بھی ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، پیسہ بھی ریلیونٹ ہو جاتا ہے، نہ کچھ لے کے جاتا ہے نہ کچھ. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ نسل ہے، ہماری نوجوان نسل ہے، اس نے ضرورت زندگی کو مقصد زندگی بنا لیا، جبکہ ہونا یہ نہیں چاہیے. آپ مقصد زندگی پہ چلیں اور ضرورت زندگی کا خیال رکھیں. دوسری امپورٹنٹ چیز، جب آپ نے ضرورت زندگی کو مقصد زندگی بنا لیا تو آپ کی زندگی کا جو مشن ہے یا آبجیکٹیو ہے یا فوکس ہے وہ بھی بہت چھوٹا ہو گیا. کیا فوکس رہ گیا کہ میں جیتے جی گھر بنا لوں؟ کیا فوکس رہ گیا میں جی بچے پال لوں، ان کی شادیاں کروا دوں؟ میں جتنے بھی لوگوں سے پوچھتا ہوں، کامن ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ جی بھائی ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم بچے پال لیں، ایک اپنا گھر بنا لیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، ان کے بچے ہو جائیں، بس ہم خوشی خوشی مر جائیں اور ہم بس اپنا دین پورا کرتا رہیں، اپنا نماز روزہ. تو دین میں اور یا انسان کی حقیقت میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں اشارہ ہے کہ اگر آپ کو معاشی طور پہ آپ غریب ہو دنیا میں تو آپ کا کوئی مقصد حیات نہیں ہو سکتا. حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ تاریخ میں جتنے عظیم لوگ گزرے وہ سب غریب ہی تھے شروع، بھلے بعد میں امیر ہو گئے ہوں معاشی طور پر، لیکن وہ معاشی طور پر غریب ہی تھے اور وہ روحانی طور پر یا شعوری طور پر بہت امیر لوگ تھے، اور انہوں نے اپنا مقصد زندگی حاصل کیا اور اس کو ثابت کیا اپنی رہتی زندگی کے اندر. یہ آپ جتنے بھی گریڈز گزرے، صحابہ کرام، انبیاء کرام اور دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ گریڈز گزرے، صوفیاء، اولیاء کرام، تو یہ کہیں نہیں یہ لکھا ہوا کہ آپ اگر معاشی طور پر غریب ہو تو مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ بھی بہت غلط بات کی جاتی ہے آج کل، جو نوجوان بڑے کامن بول رہے ہیں کہ جی امیری میں رونا بھی اچھا لگتا ہے، مرسڈیز میں بیٹھ کے سائیکل پہ جاتے ہوئے رونا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ چیزیں ایک حد تک انفلوئنس کرتی ہیں. ہاں، جہاں پہ غریبی ہے، قسمہ پرسی ہے، وہاں پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، ٹف رہتا ہے معاملہ جہاں آسانی. لیکن جہاں زیادہ امیری آ جاتی ہے، زیادہ فراوانی رزق اور فراوانی مال ہے، تو وہاں پہ انسان گمراہ بھی تو جلدی ہو جاتا ہے، وہ فوکس نہیں رہتا. بقول بہادر شاہ ظفر کے کہ ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانیے گا، خواہ وہ کتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو نوجوان نسل کو کم از کم یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے. نمبر 2، ان کو کریئر کاؤنسلنگ کرانی چاہیے کم از کم. میری ذاتی رائے میں تو کریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ آخرت کی کاؤنسلنگ بھی کرانی چاہیے. تیسری امپورٹنٹ چیز، اب یہ کریئر کاؤنسلنگ اور آخرت کی کاؤنسلنگ کون کرے؟ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے زندگی کو سمجھا ہے، جینے کو سمجھا ہے. وہ بڑا مشہور مکالمہ ہے کہ اس دنیا میں زندہ تو سب لوگ ہیں لیکن جی بہت کم لوگ رہے ہیں. تو وہ لوگ جو زندگی بن چکے ہیں، جو حیات ہیں، جن کی روح بیدار ہے، جو زندگی کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں، جو جسم، روح اور شعور کے معاملات کو سمجھتے ہیں، جو دنیا اور آخرت کے معاملات کو سمجھتے ہیں، جن کی دسترس انسانی کاملیت کی طرف ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں، ہم دینی لفظوں میں، جن کی دسترس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہے، جو پکے مسلمان بن چکے ہیں، جو ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر کاربند ہے، وہ مسلمان جو دین پر چل رہا ہے، جو ہدایت پا چکا ہے، جو نفس مطمئنہ ہے. ایسے لوگ کاؤنسلنگ کریں، ایسے لوگ انسان بناتے ہیں، ایسے لوگ حیات کرتے ہیں، ایسے لوگ تربیت کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، اس سے بڑا دنیا میں علم نہیں. کیونکہ ہر انسان نے جو بھی کچھ سیکھا ہے وہ دوسرے انسان سے ہی سیکھا ہے، سوائے انبیاء کے. ان پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ علم بھیجا کرتے تھے، جو وہ لیول علم کا تھا. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ دور واپس لائیں، صحبت میں بیٹھیں، لوگوں کے سیکھیں،
وہ جس کو بھی سمجھتے ہیں کہ با علم اور با کردار شخصیت ہے، صرف با علم نہیں، با علم تو شیطان بھی بہت زیادہ ہے، تو با علم و با کردار شخصیت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے پیروی کرتا ہو اس کی صحبت میں بیٹھے۔ اور میں ایک اور چیز کلیئر کرتا چلوں کہ ایسی گریٹ شخصیت کی پیروی حلیے سے نہیں کی جاتی، حلیے سے پیروی کرنا بھی ایک روک ہے، لیکن یہ بہت ہی چھوٹا روک ہے کہ میں آپ جیسا حلیہ اختیار کر لوں تو میں آپ جیسا بن جاؤں گا، ایسا نہیں، میں آپ کا کردار اختیار کروں گا تو میں آپ جیسا بنوں گا۔ تو ہمارے نوجوان یہ گمراہی بھی دور کریں کہ ایسے اشخاص کو ڈھونڈیں، ایسے اللہ کے کرم رکھنے والے لوگوں کو ڈھونڈیں جو کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جیسا رکھتے ہوں یا ان کے نقش قدم پر ہوں کسی حد تک، ان کی صحبت اختیار کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی بے راہ روی کو ختم کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں آپ کو مقصد حیات سمجھائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں آپ زندہ تو ہیں آپ کو جینا سکھائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو وہ راستہ یا وہ رخ دکھائیں گے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کے وجود کیوں بنایا اللہ نے، آپ کی صلاحیت کیا اور آپ کا زندہ ہونے کا جینے کا مقصد کیا۔ بہرحال بات بہت گہری اور اونچی ہے لیکن الفاظ تھوڑے ہیں، تو سمجھدار لوگ وہ ہیں جو زندگی کی حقیقتوں کو پاتے ہیں، نہ کہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحیح راہ پر چلیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، امید ہے لوگوں کی اور ہماری گمراہی دور ہو۔ ناظرین ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔